اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کا فرمان عالی شان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تھم ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن واسطے معراج ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر فکانا قاب قوسین تے فیضیاب ہونا، آسمانہ دی سیر فرمانا، جنت و دوزخ دا مشاہدہ فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نال ہم کلام ہونا، اور رب العالمین دا دیدار کرنا، یہ سونے محبوب دی معراج ہے۔ اور امت واسطے تحفہ معراج یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، امت واسطے نماز کا تحفہ معراج ہے، مومنہ واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو صحیح معنی دے اندر نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، حافظوا، تسی حفاظت کرو، تسی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، حافظوا، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، صلوات صلاۃ دی جمع ہے، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی نگہبانی کرو۔ علی الصلوات کے اندر 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے، اور مزید اللہ پاک نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز نماز عصر ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے کہ درمیانی نماز تو مراد ہے، درمیانی نماز مراد ہے نماز عصر، اور فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت فرماؤ۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ دے حضور بادم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دے حضور خشوع و خضوع نال کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ دے حضور عاجزی نال کھڑے ہو جاؤ۔ تو سامعین حاضرین، نماز دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ نمازیں تو کچھ لوگ بھی کچھ جو خوش نصیب ہیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن نمازوں کی حفاظت کرنا، حفاظت کیا ہے؟ مفسر قرآن فرماتے نے حفاظت یہ ہے کہ صحیح وضو کیتا جائے، جسم پاک کیتا جائے، لباس پاک کیتا جائے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پھر صحیح معنی میں وضو کیتا جائے، وضو کر کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز۔ اور جدو اللہ تعالیٰ دے حضور کھڑا ہونا ہے، تیرا ظہر بھی پاک ہوئے، اور ظہری ارکان سارے نماز دے پورے کرنے چاہیے نے۔ جدو اللہ تعالیٰ دے حضور کھڑا ہو جائیں تو تیرے اندر دی کیفیت جڑی ہے، یہ بھی کیفیت بھی تیری خشوع و خضوع والی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نماز اس طرح ادا کر کہ رب العالمین نو میں ویکھ رہی ہاں۔ نمازی دا ایک گمان ہونا چاہیے، پورا خیال خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ میں آدھے رب العالمین نال، آدھے رب نال ہم کلام ہاں، اور رب العالمین دا دیدار کر رہی ہاں۔ اگر اے نہیں ہو سکتا تو کم از کم اے ہونا چاہیے کہ رب العالمین تینوں ویکھ رہی ہے، اور اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، شک و شبہ تو پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں ویکھ رہی ہاں، حتیٰ کہ تسی آہستہ بولو،
اچھا بولو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ فرمایا بے شک تواڈے سینوں نوں میں جان رہی ہاں، تواڈے سینوں نوں میں جاننا، تواڈے ارادوں نوں میں جاننا، تو رب العالمین ویکھ رہی ہے۔ تو نمازی نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر الصلاۃ معراج المومنین، مومن واسطے معراج بن جاتی ہے، اور روح دی غذا ہے، روح دی غذا ہے۔ اور قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو ایسا نماز دا تحفہ ملا ہے جس کے اندر قیام بھی موجود ہے، جس کے اندر قرات بھی موجود ہے، حمد و ثنا بھی موجود ہے، جس کے اندر رکوع بھی موجود ہے، جس کے اندر قومہ بھی موجود ہے، جس کے اندر سجدہ بھی موجود ہے، اور جس کے اندر جلسہ بھی ہے، آخری تشہد بھی ہے۔ یعنی تمام تسبیحات، تمام عبادت اللہ پاک تمام ثواب عطا فرما دینے۔ تو نماز دین دا ستون ہے، روح دی غذا ہے، اور مومن دی معراج ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت عین فرد ہے۔ تو سامنے حاضرین، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا نمازیاں نو، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو آذان ہو جائے مسجد پاک کے اندر، تو فرمایا نماز کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، ہر قدم سے تمہیں نیکی ملے گی، حتیٰ کہ تسی وضو کرو گے تو وضو دے ذریعے اللہ تعالیٰ تھوڑے ہتھاں دے، پیراں دے، اکھاں دے، چہرے دے، زبان دے سارے گناہ معاف فرما دے گا، گناہ دھل جان گے، حتیٰ کہ صحیح وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جدو اسی نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ گے اور باجماعت مسجد پاک اندر نماز پڑھو گے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام دے ساتھ نماز پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ تنہا نماز نالوں 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ کتنا؟ 27 درجہ۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت واسطے یہ بھی جائز ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت واسطے مٹی نو پانی دی مانند بنایا، یعنی مٹی دے نال تسی تیمم کر سکتے ہیں، اگر پانی نہ مل سکے تو مٹی بھی بندے نو پاک کر دیے، فرمایا تیمم کر لو، تواڈے واسطے مٹی جائز کر دیتی گئی، پانی نہ مل سکے تو فرمایا پوری روئے زمین میری امت واسطے اللہ تعالیٰ نے مسجد دی مانند بنا دیتا ہے۔ کوئی شخص جو بھی کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے، کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہے، جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جو آواز آئی، صدا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو دوستو جڑے شخص آبادی تو دور نے، ذمہ دارہ کردے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تو پکیزہ جگہ ویکھے، پکیزہ جگہ ویکھتے قبلہ رخ ہو جائے اور سمت قبلہ ہو کے اللہ دی حضور نماز پڑھ لوے، اس دی حاضری بھی پوری ہو گئی، ان دا فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ لیکن جڑا مسجد پاک وچ آ کے باجماعت نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کا بھی ثواب عطا فرمان گے، اور ساتھ ساتھ 27 درجہ زیادہ نمازاں ثواب عطا فرمان گے۔ 27 درجہ، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر 5 وقتہ نماز، 5 گانا نماز قائم کرنا، 5 وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں ہم کلام ہونا، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آدھے پیارے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا خاصہ ہے، انعام عطا فرمایا، تحفہ عطا فرمایا کہ تسی 5 وقتہ اللہ تعالیٰ دے حضور حاضری دو، نماز ادا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جاؤ، اللہ پاک دی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، خشوع و خضوع نال حاضر ہو جاؤ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک مومنین، ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے،
کامیاب ہو گئے۔ مومنہ دی علامت کیا ہے؟ وہ کامیاب کیڑے ہو گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کر دینے، عاجزی کر دینے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور حاضری ادا کر دینے، نماز ادا کر دینے، یعنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کر دینے۔ تو ایمان والا دی یہ علامت ہے، نشانی ہے، صفت ہے۔ اللہ دے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 18ویں پارے دی ابتدا دے اندر فرمایا، سورۃ المومنون دے اندر فرمایا قد افلح المومنون، فرمایا بے شک مومن، ایمان والے مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کر دینے، عاجزی انکساری دے ساتھ اللہ تعالیٰ دے حضور حاضری پیش کر دینے۔ تو فرمایا دوسری ایمان والا دی علامت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا لغویات تو منہ پھیر لیندے نے، فضولیات تو منہ پھیر لیندے نے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین حاضرین، عرض ہے کہ نماز پڑھنے والا مومن بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ حالانکہ نماز عشاء جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت رکھی گئی ہے، تمام نمازوں کی فضیلت ہے، لیکن نماز فجر اور نماز عشاء کی خصوصیت ہی ہے کہ 5 گانا باجماعت نماز ادا کر، اور عشاء دے ٹائم نماز ادا کر کے فضولیات تو بچ جا، لغویات تو بچ جا کے اللہ تعالیٰ دے حضور نماز ادا کر کے جا کے گھر آرام کر۔ آرام تو اپنے نہیں کرے گا، اپنے نفس نہیں کرے گا، ساری رات آرام کر، اور فجر دی باجماعت نماز آ کے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دے حضور ادا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری رات اللہ تعالیٰ تینوں عبادت دا ثواب عطا فرمان کی، پوری رات عبادت لکھی جائے گی، عشاء اور فجر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشاء اور فجر منافقاں تے باری ہے، وزنی ہے۔ سمجھو منافق کون ہوندے نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر موجود سن کافر اور منافق۔ کافر تے وہ سن جڑے بالکل انکار کردے سن، کفر کردے سن، انکار کردے سن، دین اسلام قبول نہیں کیتا۔ لیکن منافق وہ سن جڑے دوگلے سن، یعنی ظاہری طور تے مسلمان اور باطنی طور تے اندروں کافر سن، انہوں نے بولا گیا منافق۔ تو دیگر نمازوں دے اندر نماز ظہر عصر ٹائم حاضر ہوندے، مغرب تو آ جاندے، منافق بھی نماز پڑھتے سن ظاہری طور تے، دکھاوے واسطے، ریاکاری واسطے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری کرنا شرک خفی ہے، چھپویا شرک ہے، لیکن عشاء اور فجر ٹائم نہ آدے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا منافقت عشاء اور فجر باری ہے، وزنی ہے۔ کیوں کہ رات کو کھانا کھاندے نے، نیند دا غلبہ ہوتا ہے، اس واسطے عشاء ٹائم بھی حاضر نہیں ہوندے۔ فرمایا فجر ٹائم بھی نیند دا غلبہ ہوتا ہے، فجر ٹائم بھی نہیں آتے۔ علی عبد اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، مومن جڑا ایمان والا ہے، جس میں یقین ہے کہ میں اپنے رب العالمین دی بارگاہ اندر ملاقات کرنی ہے، اپنے رب دی بارگاہ میں جانا ہے، انہاں واسطے نماز وزنی نہیں، نماز مشکل نہیں، انہاں واسطے نماز آسان ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جڑا ایمان والا مومن اللہ دا نیک بندہ ہے، ایمان والا دوستا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے توفیق عطا فرماتا ہے، وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ دے حضور قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے تعریف فرمائی ہے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ تعالیٰ دے نفوس قدسیہ محبوب لوگ نے، نیک لوگ نے، اللہ دے ولی نے۔ قرآن کریم نے انہاں دے بارے میں انہاں دی تعریف بھی فرمائی۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ پاک نے فرمایا لوگ جڑے ساری رات قیام دے اندر حالت گزار دینے، سجدے دے اندر حالت گزار دینے،
رکوع دے اندر حالت گزاردے نے اور اللہ تعالیٰ دے حضور کھڑے ہو جاندے نے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سانو پانچ گانا باجماعت فرائض ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اج کل لمبیاں لمبیاں راتاں نے پھر رات نو اٹھیے اٹھ کے اللہ تعالیٰ دے حضور قیام کریے یعنی نفل نوافل پڑھیے اور اللہ تعالیٰ دی محبت چاشنی دی لذت محسوس کرے لذت لویے اور اپنا ایمان تازہ کریے چونکہ نماز ایک ایسی معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی اللہ پاک نال مومن جڑا ہے ہم کلام ہو جاتا ہے. اللہ پاک دی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, عرض و معروض کرتا ہے, درخواستیں پیش کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور ہم کلام ہو جاتا ہے. تو لہذا سانو نماز پابندی نال ادا کرنی چاہیے اور صحیح معنی میں ادا کرنی چاہیے اور وقت ٹائم تے ادا کرنی